السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کے سامنے 3 سوال رکھ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو صرف عورتوں کو ہی پکارتے ہیں؟ اور تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ ختنہ، کان یا ناک چھیدنا قرآن کے روح سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے ان سوالات کے جوابات بھی ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کے حقیقی فہم کو واضح کروں گا۔ اس کے لیے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر 116 سے 119 تک دیکھ لیں، یعنی 4 کی 116 to 119۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو وہ گمراہ ہوا، گمراہی میں بہت دور کی۔ وہ اس اللہ کے سوا نہیں پکارتے، پرستش کرتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اس شیطان نے کہا میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقررہ، اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، ضرور امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں گے، اور جو بنائے ہوئے اللہ کے سوا شیطان کو دوست، اور جو بنائے اللہ کے سوا شیطان کو دوست تو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جس سے یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بجائے اور ملحدین کے سوالات کو دہرانے کے بجائے آئیے اس کے حقیقی فہم کی طرف بڑھتے ہیں، تاکہ بات خود بخود واضح ہو جائے اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں یہ حفاظت کرتا ہے، ان یشرک بہ، یہ کہ ملاوٹ کرے اس کتاب کے ذریعے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور حفاظت ہے جو اسی کے علاوہ اس کے لیے جو یہ چاہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو ملاوٹ کرے اللہ کا، فقد، پس یقینی، ضل ضلالا بعیدا، بھٹکا اور دور کے بھٹکنے میں گیا، یا گمراہ ہوا، دور کی گمراہی میں گیا۔ اس آیت میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے جو کوئی ملاوٹ کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے کلام میں شرک کرتا ہے، تو اللہ سے اس کی حفاظت نہیں ہے، کیونکہ جہاں اس نے شرک کیا یقینی سی بات ہے کہ وہ عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کا اچھا نتیجہ کیسے برآمد ہوگا؟ تو اللہ سے حفاظت اسی وقت ہوگی جب اللہ کے احکام کے، اللہ کے دیے گئے پابندی کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ تو جو کوئی بھی ملاوٹ کر لے اس کتاب کے ذریعے تو اللہ سے اس کے لیے حفاظت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے حفاظت ہوگی جو چاہے۔ اب اس میں بھی سب کی حفاظت نہیں ہوگی، لمن یشاء کہہ دیا گیا کہ اس کے لیے جو یہ چاہے۔ اب اس کے علاوہ، ان شرک کے علاوہ کوئی بھی بات ہے تو اس میں بھی حفاظت اس کی ہوگی جو چاہے گا۔ چاہت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی حفاظت ہوگی، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی۔ پھر اس کی مزید وضاحت اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی ملاوٹ کر دیتا ہے، تو یقینی وہ ایسی گمراہی میں گیا جو بہت دور کی گمراہی میں، ایسے بھٹکنے میں چلا گیا کہ وہ دور تک بھٹک ہی رہا، واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اب آئیے اگلی آیت، ان یدعون من دونہ، اگر وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ سے، الا اناسا، سوائے، اب انہوں نے تو عورت کر دیا اناسن کا، جبکہ سوائے اس کو آپ یہ کہیں کہ ایک نرمی اور کمزوری ہے۔ عورت کو بھی انس اس لیے کہا جاتا ہے کہ الف نون سے، کہ وہ کمزور بھی ہے اور نرم بھی ہے، تو جہاں نرمی اور کمزوری اکٹھے آئے اس کو انس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو پکار رہا ہے تو صرف ایک نرمی اور کمزوری ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور اگر وہ پکار رہا ہے،
الا شیطان مریدا، تو صرف ایک سرکش رد کیے جانے کی جگہ، سرکشی ہے جو رد کیے جانے کی جگہ میں. مرید کا مادہ اصل میں رے یہ دال ہے یہاں پر، تو یہ رد سے ہی نکلا ہے جس میں رد کرنا جمع، تو ایک سرکشی سے رد کرنا اس میں موجود ہے. اس آیت میں بہت واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ اگر وہ اس کے علاوہ سے پکار رہے ہیں تو سوائے ایک نرمی اور کمزوری ہے. اللہ کے علاوہ اگر وہ کسی کو بھی پکار رہے ہیں تو وہ ان کی کمزوری ہے اور نرمی ہے. اور اگر وہ پکارتے ہیں تو صرف سرکشی کے عادی ہونے میں، یعنی ایک ایسی سرکشی میں جا رہے ہیں کہ وہ اس کے عادی ہو گئے ہیں. وہ رد کیے جانے والی سرکشی ہے جس میں رد کرنا جمع ہے. اس کو آپ عادی سرکش بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے اگلی آیت، لعنہ اللہ، تو اللہ کی لعنت ہے. اب لعنت پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے کہ لعن کہا جاتا ہے کام کرتے جائیں نتیجہ نہ ملے. تو اللہ سے ایسے لوگوں کے کام کا نتیجہ نہیں ملتا. وہ محنت تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مروجہ رکوع اور سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مناجات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بے نتیجہ عمل رہتا اللہ سے. اور ایسا ہی کیوں ہوتا کہ وقال لاتخذن، اور کہا ضرور میں پکڑوں گا، من عبادکا، تیرے تابع داروں میں سے، نصیباً ایک حصہ، مفروضہ لازم کیا ہوا، فرض کیا ہوا. تو یاد رکھیے یہ شیطان مریدہ کوئی شخصیت نہیں الگ سے. ہر وہ سرکش جو عادی سرکش ہو جائے اسی کو شیطان مریدہ کہا گیا. تو جو بھی سرکشی میں عادی ہو جاتا ہے تو اللہ سے اس کے عمل کا نتیجہ نہیں ملتا. تو ایسا عادی سرکش یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے تابع داروں میں سے ایک لازم کیا ہوا حصہ پکڑوں گا. جو اس کی سمجھ میں آتا ہے، جو اس نے فرض کر رکھا ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. اب آئیے اگلی آیت، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا یا میں انہیں بھٹکاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں آرزو دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں معاملہ دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ، پس وہ ضرور توڑ دیں گے، آذان الانعام، نعمتوں کے ضابطے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں معاملہ دوں گا. فَلَا يُغَيِّرَنَّ، پس ضرور وہ تغیر کریں گے، ضرور وہ تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کے وجود دیے ہوئے کو، اللہ کی پیدائش کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو یہ پکڑے گا خاص سرکش، ولین اپنا نزدیک تر، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، فقد خسرا، پس یقینی خسارے میں رہا، خسران مبینہ، ایک ایسا واضح خسارہ جو بیان کیا ہوا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے. تو اس آیت میں بہت واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو عادی سرکش لوگ ہوتے ہیں، خود تو سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے، جس طرح سے بھی ہوتی ہے، وہ انہیں بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں. کیونکہ وہ خود اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے کلام کو بغیر ملاوٹ کے نہ سمجھ پائے. جہاں بغیر ملاوٹ کے خالص اللہ کی بات کریں گے فوراً فتویٰ لگائیں گے. وہ چاہیں گے کہ جس طرح میں گمراہ ہوں ویسے ہی لوگ بھی گمراہ رہیں، اور انہیں وہ آرزویں دلاتے کہ دیکھو یہ 5 وقت نماز پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہے. وہ اس کی خواہشیں اجاگر کرے گا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کی آیتیں تصدیق ہی نہیں کرتی. اور پھر وہ ضرور انہیں معاملہ بھی دیتا ہے
انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو 5 وقت نماز پڑھو، کبھی نہیں کہے گا کہ اقیم الصلاۃ کر لینا، کہ صلاۃ قائم کر لینا، 5 وقت نماز پڑھنے کا ضرور تذکرہ کرے گا۔ تو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تو یہ لوگ دراصل وہ معاملہ دے رہے ہیں، اور یہی سرکشات ہی سرکش ہیں، خود تو سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ملاوٹ کے بغیر نہ سمجھے، لہذا وہ انہیں بہکاتے بھی ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں، بھٹکاتے بھی ہیں، انہیں آرزویں دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا، ایسا کرنے سے یہ ہوگا، اور انہیں وہ معاملہ بھی دیتے ہیں، اور ایسا معاملہ دیتے ہیں کہ وہ نعمتوں کے ضابطوں کو توڑ دیتے ہیں، بس وہ توڑ دیتے ہیں نعمتوں کے ضابطے کو۔ اب آج کے مسلمان کی یہ واضح مثال ہے کہ یہ ایسے سرکشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارا مولوی طبقہ یعنی مذہبی طبقہ، اپنے اپنے فرقے کے علماء، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بس جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ معاملہ دے رہے ہیں، جو وہ فوائد بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کو سنا جائے اور اسی کے مطابق چلا جائے، چاہے وہ بے شک اللہ سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اور ایسا کس لیے کرتے ہیں کہ وہ نعمتوں کے ضابطے کو توڑ دیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ضابطہ کیا ہے، بس وہ پھر دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اصل تیاری میں نہیں رہتے ہیں، اور پھر انہیں وہ معاملہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلق میں تغیر کر دے۔ مثلا بنا دیا کہ جی ختنہ کرو تو مسلمان رہو گے ورنہ نہیں رہو گے۔ بھئی اللہ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ اس کو آپ کو کاٹنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے خلق میں آپ کیوں تبدیلی کر رہے ہیں؟ اسی طرح کان چھید دینا، ناک چھید دینا، یہ سب فلا یغیرن خلق اللہ میں سے، کہ اللہ کے دیے گئے وجود میں وہ تغیر کر رہے ہیں، تبدیلی لا رہے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بال اور ناخن بھی تو کاٹتے ہیں، کیا یہ تغیر نہیں ہے؟ ایسا ہرگز یہ تغیر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو بال کاٹ رہے ہیں بال نکل آتے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں ناخن پھر نکل آتے ہیں۔ وہ ایک پروسیس ہے کہ حد سے زیادہ بڑھے گا تو غلط ہوگا، کیونکہ اللہ نے خوبصورت نظر آنے کو بھی کہا ہے۔ اس کو آپ اگر بڑھائیں گے تو آپ خود بدصورت نظر آئیں گے، اور اس سے میل کچیل الگ بڑھے گا، کراہیت الگ آئے گی لوگوں کو، بہت سارے نقصانات ہیں جو خود بخود سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ خلق میں پیدائش نہیں ہے۔ وہ تو بڑھتا چلا جائے، جو زیادہ بڑھ گیا اس کو پھر کم کر دیتے ہیں، پھر زیادہ بڑھ جائے پھر اسے کم کر دیں۔ لیکن وہ چیزیں جو مسلسل بڑھتی نہیں ہیں، مثلا ختنہ کرا رہے تو وہ بڑھنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ایسا ہی ہے۔ اسی طرح کان یا ناک چھید رہا تو نہ کان بڑھتا ہے نہ ناک بڑھتا ہے کہ آپ اسے کاٹ دیں پھر نکلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہے خلق میں تبدیلی۔ تو اس لیے یہاں اس آیت کے ذریعے فَلَا يُغَيِّرَنَّ خلق اللہ میں آ جاتا ہے ختنہ کرنا بھی، نہ کان چھیدنا بھی۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو پکڑ لے خاص سرکش کو اپنا نزدیک تر علاوہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ اس نے خاص سرکشوں کو اپنا نزدیک پکڑ لیا۔ اگر آپ اللہ کو ولی سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کا ولی ہے تو آپ اللہ سے ہدایت لیں۔ آپ نے ان سرکشوں کو ولی پکڑ لیا کہ یہ جو کہیں گے وہی اللہ کو حکم ہو سکتا ہے، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یقینی خسارے میں ہوگا، اور انتہائی واضح خسارہ ہے، بیان کیا ہوا خسارہ۔ اگر آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں، اللہ کی آیتوں پر غور کریں، تدبر کریں، سوچیں سمجھیں، تو آپ کو خود بخود ان کی غلط بیانی واضح نظر آ جائے گی۔ تو یہ اللہ سے گمراہ کرنا، غلط عمل کے آرزویں بتانا کہ ایسا کرنے سے یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور پھر ایسا معاملہ دینا کہ وہ نعمتوں کے ضابطے کو ہی توڑ ڈالے، کسی ضابطے کو نہ سمجھے، اور پھر انہیں وہ معاملہ بھی دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلق میں تغیر پیدا کر لیں۔ تو جو نزدیکی پکڑ رہا ہے ایسے سرکش کو، تو اس نے اللہ کو تو چھوڑ دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ خسارے میں گیا، اور خسارہ بھی ایسا جو بالکل واضح بیان کیا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، یعنی خاص طور پر کتاب کے ذریعے شرک نہیں، اللہ کے کلام کا شرک، یہ سب سے بڑا جرم ہے
کہ جو اللہ کے کلام میں شرک کر لیتا ہے، ملاوٹ کر لیتا ہے، اس کی حفاظت تو اللہ سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو کتاب میں شرک نہ کرے، پھر اس کا عمل اگر کوئی اللہ کے احکام کے خلاف بھی جا رہا ہے اور اسے جیسے ہی اس کا علم ہو جائے، وہ متوجہ ہو جائے، پلٹ جائے، آئندہ وہ عمل نہ کرے، تو اس کے لیے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے لمن یشاء کہا کہ جو یہ چاہے اس کے لیے حفاظت ہوگی، ہر ایک کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اور پھر بالکل واضح کر دیا کہ اللہ کا جو بھی شرک کرے گا، جو بھی اللہ کے احکامات میں ملاوٹ کرے گا، تو وہ جو ہے وہ دور کی گمراہی میں گیا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتا رہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نرم اور کمزور ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ کمزور ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، یا ان کے پاس وہ خواہشات نہیں ہوتی، وہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کمزوری اور نرمی جو ہے انہیں اللہ کے علاوہ پکارنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ لوگ جو پکارتے ہیں تو دراصل یہ خاص ایسے سرکش ہوتے ہیں جو عادی سرکش کہلاتے ہیں، یعنی رد کیے جانے والی جگہ کی سرکشی۔ ایک ایسی سرکشی ہے جو یقیناً رد کرنے والی تھی لیکن اس کو اپنا لیا تو آپ عادی سرکش ہو گئے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کی، اس کی آیتوں سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سنی سنائی بات، لوگوں کی باتیں، اپنے علماء کی بات، اپنے فقہا کی بات، اپنے مسلک کی بات، اپنے امام کی بات، ان سب کو ملاوٹ کر لیتے ہیں اور حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح سرکشی کے عادی ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے، یعنی وہ عمل تو کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو اس طرح کا سرکش ہوتا ہے، عادی سرکش، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیرے تابع داروں میں سے ایک لازم کیا ہوا حصہ ضرور پکڑیں گے۔ یعنی اللہ نے جو کہہ رکھا ہے کہ ماننے والوں کو جنت میں دیا جائے گا، لہٰذا وہ ٹھیکیدار بن جاتے کہ جنت تو ہماری ہے، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اللہ تو آمنون وعملوا الصالحات کی شرط رکھتا ہے کہ مانو بھی اور عمل بھی مکمل صحیح کرو۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ اللہ سے گمراہ کرتے ہیں، انہیں آرزویں دیتے ہیں، انہیں وہ معاملات دیتے ہیں کہ وہ نعمتوں کے ضابطے کو توڑ دیتے ہیں، اور انہیں وہ معاملہ بھی دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلق میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے علاوہ سے خاص سرکش کو اپنا نزدیکی پکڑتا ہے تو یقینی وہ بیان کیے ہوئے واضح خسارے میں ہوتا ہے، اس کو ایسے خسارے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ تو امید ہے کہ ان آیتوں کی مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔